دراصل توبہ کا قبول کرنا تو اللہ کے ذمے ہے، انہی لوگوں کے لیے جو اپنی حکمت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو ایسے توبہ کرنے والوں پر اللہ اپنی رحمت فرماتا ہے، اور اللہ تو بڑا جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ دراصل توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کے سامنے موت ہی آ جائے تو کہتے ہیں میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ توبہ ان کی حقیقی توبہ ہے۔ جن کو کفر کی حالت میں موت آ جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار رکھی ہے۔ مومنوں، تم کو یہ جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور اس نیت سے ان کو مت روکے رکھا کرو کہ تم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر یہ کہ وہ عورتیں کھلی ناشائستہ حرکتیں کرے تو روکنا ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ اچھی طرح رہو سہو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ اللہ اس میں بہت سی خوبیاں پیدا کر دے۔ اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری کرنا چاہو اور پہلی عورت کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ نہ لینا۔ کیا تم اس پر الزام لگا کر اور کھلا ظلم کر کے اپنا مال لیتے ہو؟ تم کس طرح اس کو لیتے ہو جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو حوالے کر چکے ہو، اور وہ تم سے ایک زبردست اور مضبوط اقرار بھی لے چکی ہے۔ اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کیا کرو جو تمہارے باپ دادا یا نانا کے نکاح میں رہ چکی ہو، مگر جو بات گزر گئی وہ تو گزر ہی گئی، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور نفرت کی بات ہے، اور شرعاً اور عقلاً بہت برا طریقہ ہے۔ تم پر حرام کی گئی ہے تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جو تم کو دودھ پلا چکی ہے، اور تمہاری دودھ پلائی بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں رہتی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے صحبت کی ہے، اور تم نے ان بیویوں سے صحبت نہیں کی ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے نسل سے ہو، اور ایک کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھو، مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم والا ہے۔ اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہے، مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائے وہ حرام نہیں ہے، یہ حکم اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تم پر حلال ہے، اس طرح کہ تم مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرط یہ کہ عفت مقصود ہو، صرف مستی نکالنا نہ ہو۔ پھر جن عورتوں سے نکاح کر کے فائدہ حاصل کرو تو ان کو ان کا مہر ادا کر دو جو مقرر کیا گیا ہو۔ اگر مقرر ہونے کے بعد آپس کی رضامندی سے کوئی کمی یا بیشی کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، بلا شبہ اللہ تو خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو تم میں سے مومنہ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہیں رکھتا تو وہ مومنہ لونڈی سے نکاح کر لے جو اپنے آپس میں کی ملکیت میں ہو، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، تم آپس میں سب برابر ہو، سو ان کے مالکوں کے عزت سے ان سے نکاح کر لیا کرو، اور ان کو ان کے مہر دستور کے مطابق ادا کر دیا کرو، اس طور پر کہ منکوحہ بنائی جائے نہ علانیہ بڑھ کر ہو،
اور نہ خفیہ اشنائی کرنے والی ہو۔ اگر وہ نکاح میں آ کر بھی بھڑکاری کرے تو جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے اس کی آدھی سزا لونڈی کے لیے ہے، یعنی 100 میں سے 50 کوڑے۔ یہ رعایت اس کے لیے ہے جو تم میں زنا کا اندیشہ رکھتا ہو، اور اگر تم صبر کرو تو زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے احکامات تم کو کھول کر بیان کر دے اور پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے اور تم پر توجہ فرمائے، اور اللہ تو خوب جاننے والا ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور اللہ تو تم پر توجہ کرنا چاہتا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے دبے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ اور بہت دور چلے جاؤ۔ اللہ تو تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، اور انسان تو پیدا ہی ہوا ہے کمزور اور ناحیف۔ مومنوں، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، البتہ آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہے، کوئی فائدہ ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک نہ کیا کرو، بلا شبہ اللہ تو تم پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اور جو ایسا حد سے آگے بڑھ کر اور ظلم سے کرے گا تو ہم اس کو جلد ہی دوزخ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو گے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تم کو عزت کا مقام عطا کریں گے۔ اور اس چیز کی حرص نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے، مردوں کو انہی کے کاموں کا ثواب ملے گا اور عورتوں کو انہی کے کام کا ثواب ملے گا، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگا کرو، بلا شبہ اللہ ہی ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ہر مال کے لیے جو ماں باپ چھوڑ مرے یا دوسرے قریبی رشتہ دار وارث مقرر کر دیے ہیں اور جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے ان کو ان کا حق ادا کر دو، بلا شبہ اللہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ مرد عورتوں کے محافظ اور نگران ہے، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں، پھر نیک بیویاں فرما بردار ہوتی ہے اور ان شوہروں کی غیر حاضری میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ ان کے گھر کی نگران ہوتی ہے۔ اور جن عورتوں سے تم کو اندیشہ ہو کہ وہ سرکشی کرنے لگی ہے تو پہلے ان کو سمجھاؤ، پھر ان کے ساتھ سونا لیٹنا ترک کر دو، پھر زاد و خوب کر دو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے تو پھر ان پر بہانہ تلاش مت کرو، بلا شبہ اللہ بڑی رافت والا اور عظمت والا ہے۔